لیپ ٹاپ تکیے پہ رکھا تھا. وہ اس کے سامنے کوہنیوں کے بل اوندھی لیٹی تھی. اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی. وہ تھوڑی تلے ہتھیلی رکھے دوسرے ہاتھ کی ایک انگلی لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پر پھیر رہی تھی. لمبے سیدھے سیاہ بال پیچھے کمر پر پڑے تھے. اس کی آنکھیں بھی ویسی ہی تھیں، سیاہ بڑی بڑی مغلئی آنکھیں جن میں چاندنی کی سی چمک تھی. چہرہ تو ملائی کا بنا لگتا تھا، سفید، ملائم اور چمکدار. وہ اسی انداز میں مگن اسکرین پر نگاہیں مرکوز کیے ٹچ پیڈ پر انگلی پھیر رہی تھی. ایک کلک کے بعد اگلا صفحہ کھلا تو ایک دم اس کی متحرک انگلی ٹھہر گئی. اسکرین پر جمی آنکھوں میں ذرا سا تفکر ابھرا، پھر بے چینی. اس نے جلدی جلدی 2-3 بٹن دبائے. لوڈنگ. اگلے صفحے کے لوڈ ہونے کا انتظار کرتے ہوئے اسی مضطرب انداز میں اس نے انگلی سے چہرے کے دائیں جانب پھسلتی لٹیں پیچھے کی. چند سیکنڈ بعد صفحہ لوڈ ہو گیا. وہ بے چینی سے چہرہ اسکرین کے قریب لائی تو سلکی بالوں کی چند لٹیں پھر سے شانے پر پھسل کر آگے کو گر گئیں. جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کی سیاہ آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں. لب ذرا سے کھل گئے اور پورا وجود بے یقینی میں ڈوب گیا. ڈھیر سارے لمحے لگے تھے اسے خود کو یقین دلانے میں کہ جو وہ پڑھ رہی ہے بالکل سچ ہے، اور جیسے ہی اس کے ذہن نے یقین کی دھرتی کو چھوا وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی. اس کا سیل فون سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا. اس نے ہاتھ بڑھا کر سیل اٹھایا اور جلدی جلدی کوئی نمبر ملانے لگی. رات کی مقدس خاموشی میں بٹنوں کی آواز نے ذرا سا ارتعاش پیدا کیا. اس نے فون کان سے لگایا. دوسری جانب گھنٹی جا رہی تھی. ہیلو زارا. شاید رابطہ مل گیا تھا. تب ہی وہ دبے دبے جوش سے چہکی. کیسی ہو؟ سو تو نہیں گئی تھی؟ حیا بول رہی ہوں. دوسری طرف اس کی دوست کچھ کہہ رہی تھی. وہ لمحے بھر کو سننے کے لیے رکی، پھر دھیرے سے ہنس دی. ساری باتیں چھوڑو زارا، میرے پاس جو بڑی خبر ہے وہ سنو. اب وہ عادتاً سیاہ بالوں کی ایک موٹی لٹ انگلی پر لپیٹتی کہہ رہی تھی. اور تم یقین نہیں کرو گی، میں جانتی ہوں. ارے نہیں، داور بھائی کی شادی کے متعلق نہیں. دوسری جانب زارا نے کچھ کہا تو اس کی فوراً تردید کی. بلکہ یوں کرو، تم گیس کرو کہ میں تمہیں کیا بتانے والی ہوں. اس نے ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ پرے کیا اور تکیہ نکال کر بیک گراؤنڈ کے ساتھ سیدھا لگایا. پھر اس سے ٹیک لگا کر پاؤں سیدھے کر لیے. ساتھ ساتھ وہ نفی میں سر ہلاتی زارا کے کہے اندازوں کی تردید بھی کرتی جا رہی تھی. نہیں، بالکل نہیں، ایسا تو ہے ہی نہیں. ارے میری شادی وغیرہ نہیں ہو رہی. جی نہیں، ارم کی بھی نہیں ہو رہی. سیریسلی زارا، تمہاری سوچ بس یہیں تک ہے؟ اب کان کھول کر سنو. تمہیں ارسمس مینڈس ایکسچینج پروگرام یاد ہے جس کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا؟ کین یو بلیو زارا کہ مجھے یورپی یونین نے اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے. دوسری جانب زارا اتنی زور سے چیخی کہ موبائل کا اسپیکر آف ہونے کے باوجود اس کی چیخ سارے کمرے میں سنائی دی. بالکل سچ کہہ رہی ہوں زارا، ابھی 15 منٹ پہلے مجھے یونیورسٹی سے میل آئی ہے. اس نے ساتھ ہی ایک ہاتھ سے پرے پڑے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی طرف موڑا اور سر آگے کر کے غور سے دوبارہ دیکھا. ہاں، 15 منٹ پہلے ٹھیک 9:30 بجے سلیکشن کی میل آئی ہے. تم بھی فوراً چیک کرو، تم نے اپلائی کیا تھا، تمہیں بھی آئی ہوگی. وہ فون ایک ہاتھ سے پکڑے دوسرے سے بٹن دبا کر لیپ ٹاپ آف کرنے لگی. نہیں، اسپین کی ڈیوسٹو نہیں بلکہ ترکی کی سبانجی یونیورسٹی نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے، اور اب ہم ایک سیمسٹر پڑھنے 5 ماہ کے لیے استنبول جا رہے ہیں. لیپ ٹاپ کی اسکرین اندھیر ہوئی تو اس نے ہاتھ سے دبا کر بند کیا، پھر تار نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا. ہاں، میں نے سبانجی کو نیٹ پہ دیکھا ہے، بہت خوبصورت یونیورسٹی ہے، مگر وہ لمحے بھر کو رکی. دوسری جانب سے غالباً استفسار کیا گیا تو بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، لیکن ہم اس بارے میں اپنی فیملیز کو آگاہ نہیں کریں گے. دھیمی آواز میں بولتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر بند دروازے کو دیکھا. دراصل سبانجی میں لڑکیوں کے ہیڈ اسکارف پر پابندی ہے. ادھر سر ڈھکنا منع ہے. گھر والوں کو بتا کر متنفر کرنے کے بجائے اس بات کو گول کر جانا. ویسے بھی ہم دونوں نے کون سا اسکارف لینا ہے. اسی پل کھڑکی کے پاس کچھ کھڑکا تھا. وہ چونک کر دیکھنے لگی. قد آدم کھڑکیوں کے آگے بھاری پردے گرے تھے، البتہ جالیاں کھلی تھیں. شاید اس کا وہم تھا. وہ سر جھٹک کر فون کی طرف متوجہ ہو گئی. ابا نے مجھے کبھی اسکارف لینے یا ڈھکنے پر مجبور نہیں کیا، تھینک گاڈ. ہاں، ارم گھر سے باہر اسکارف لیتی ہے. اس کے ابو تایا فرقان ذرا سخت ہے نا. وہ پھر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز مگن سی بتانے لگی. پرمیشن تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. ابا اسپین جانے کی اجازت نہ دیتے، مگر ترکی میں سبین پھپھو رہتی ہیں، سو وہ مان گئے تھے. ویسے بھی انہیں اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے. پھر وہ چند لمحے ایئر پیس سے ابھرتی اپنی دوست کی بات سنتی رہی. زارا خاموش ہوئی تو اس نے نفی میں سر ہلایا. کل نہیں، داور بھائی کی مہندی پرسوں ہے. تم آ رہی ہو نا؟ اور ہاں، میں اور ارم لہنگا پہن رہے ہیں. سارے کزنز بہت ایکسائٹیڈ ہیں. میں خاندان کی پہلی شادی ہے نا،
اوکے، تم اب جا کر میل چیک کرو، میں بھی سوتی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے۔ الوداعی کلمات کہہ کر اس نے موبائل کان سے ہٹایا اور تکیے پہ اچھال دیا، پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر لاؤنج خاموشی میں ڈوبا تھا۔ حیا نے آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ننگے پاؤں چلتی لاؤنج سے کچن کی طرف آئی۔ سیاہ لمبی قمیض اور سیاہ کھلے ٹراؤزر میں اس کا قد مزید دراز لگ رہا تھا۔ بتیاں جل اٹھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر فریج کا دروازہ کھولا اور پانی کی بوتل نکالنے کو جھکنے لگی۔ جھکنے سے ریشمی بال کندھوں سے پھسل کر سامنے کو آ گرے۔ حیا نے نزاکت سے انگلی سے ان کو پیچھے ہٹایا اور بوتل نکال کر سیدھی ہوئی، پھر کاؤنٹر پر رکھے ریک سے شیشے کا گلاس اٹھایا اور بوتل اس میں اونڈیلی۔ پانی کی ندی سی گلاس میں گرنے لگی۔ تب ہی اس کی نگاہ کاؤنٹر پر رکھی کسی سفید چیز پر پڑی۔ وہ جیسے چونک اٹھی، وہیں سلیب پر رکھ کر اس کی طرف آئی۔ وہ سفید اتکھلے گلابوں کا بکے تھا جس میں کہیں کہیں سبز پتے جھلک رہے تھے، ساتھ ہی ایک بند سفید لفافہ رکھا تھا۔ حیا نے گلدستہ اٹھایا اور چہرے کے قریب لا کر آنکھیں مودے سونگھا۔ دل فریب تازگی بھری مہک اس کے اندر تک اتر گئی۔ پھول بالکل تازہ تھے، جیسے ابھی ابھی توڑے گئے ہوں۔ جانے کون رکھ گیا تھا ادھر؟ اس نے بند لفافہ اٹھایا اور پلٹ کر دیکھا۔ اس پہ گھر کے پتے کے اوپر نمایاں سا حیا سلیمان لکھا تھا۔ پیچھے بھیجنے والے کا پتہ نہ تھا، بس کوریئر سروس کی مہر اور اسٹیکر لگے تھے۔ مہر پر 1 روز قبل کی تاریخ تھی۔ اس کو کبھی کسی نے یوں پھول نہیں بھیجے تھے۔ کیا معاملہ تھا یہ بھلا؟ الجھتے ہوئے حیا نے لفافہ چیک کیا۔ اندر ایک موٹا کاغذ تھا۔ اس نے 2 انگلیاں لفافے میں ڈال کر کاغذ پکڑا اور باہر نکالا۔ سفید کاغذ بالکل صاف تھا، نہ لکیر نہ کوئی ڈیزائن، بس اس کے وسط میں انگریزی میں 3 لفظ لکھے تھے، ویلکم ٹو سبانجی۔ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ یہ کیا مذاق تھا؟ بھلا خط بھیجنے والے کو کیسے پتا کہ وہ سبانجی جا رہی ہے؟ خط پر تو 1 روز قبل کی تاریخ تھی، جبکہ قبولیت کی وہ ای میل اسے ابھی 15 منٹ پہلے موصول ہوئی تھی۔ جو بات اسے آفیشیلی بتائی ہی 15 منٹ قبل گئی تھی، وہ ایک شخص کو 1 روز پیشتر کیسے معلوم ہو گئی؟ اگر زارا کو اس نے خود نہ بتایا ہوتا تو وہ سمجھتی کہ یہ حرکت اس کی ہے اور یہ خط سبانجی یونیورسٹی کی طرف سے آ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس پہ ایک قومی سطح کی کوریئر کمپنی کی مہر لگی تھی۔ پھر کس نے بھیجا تھا اسے یہ؟ پانی سے بھرا گلاس وہیں سلیب پر چھوڑ کر بکے اور لفافہ اٹھائے وہ الجھی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ دوپہر کی ٹھنڈی سی چھایا ہر سو چھائی تھی۔ وہ پرس کندھے سے لٹکائے باریک ہیل سے چلتی پورچ میں کھڑی اپنی کار کی طرف آئی، جو تھی تو اس کے بھائی روہیل کی، مگر اس کی پڑھائی کے غرض سے امریکہ چلے جانے کے بعد حیا کی ملکیت تھی۔ اس نے چابی لاک میں گھمائی ہی تھی کہ گیٹ کے اس پار سے زارا آتی دکھائی دی۔ وہ دروازہ کھول کر مسکراتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ حیا، مجھے تو کوئی ای میل نہیں آئی۔ زارا نے ادھ کھلے گیٹ کو دھکیل کر اندر قدم رکھا۔ اس کے چہرے پہ اداسی تھی۔ وہ درمیانی شکل و صورت کی اسٹائلش سی لڑکی اور حیا کی ہم عمر تھی۔ کوئی بات نہیں، 1-2 دن میں آ جائے گی، تم فکر نہ کرو، ہم نے ساتھ ہی اپلائی کیا تھا، میرا سلیکشن ہو گیا ہے، تمہارا بھی ہو جائے گا۔ حیا ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولے کھڑے کھڑے بتانے لگی۔ مگر اسکالرشپ پروگرام کوآرڈینیٹر کے آفس کے باہر آج جو لسٹ لگی ہے اس میں بھی میرا نام نہیں ہے، اور میرا صرف تمہارا ہے۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ سے اور انوائرمنٹل سائنسز کی ایک لڑکی ختیجہ رانا ہے۔ میرا خیال ہے میرا ہی سلیکشن نہیں ہوا۔ اوہ، اسے واقعتاً افسوس ہوا تھا۔ رات فون کال کے بعد اس کی زارا سے اب بات ہو رہی تھی۔ خیر تم کہیں جا رہی تھی؟ زارا چہرے پر دوبارہ بشاشت لاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں، مارکیٹ جا رہی تھی ارم کے ساتھ۔ داور بھائی کی مہندی کا فنکشن ہے اور میرے لہنگے کے ساتھ کی ہائی ہیلز گم ہو گئی ہیں، شاید کام والی اٹھا کر لے گئی ہے، اب نئے جوتے لینے پڑیں گے۔ تم چلو گی؟ وہ گاڑی سے کوہنی ٹکائے تفصیلاً بتانے لگی۔ اس میں وہ ہلکی آسمانی قمیض اور تنگ چوڑی دار پجامے میں ملبوس تھی۔ قمیض کا دامن ٹخنوں سے ذرا اوپر تک تھا، ہم رنگ دوپٹہ گردن کے گرد لپیٹا، بال کمر پر گر رہے تھے۔ وہ عادتاً آنکھوں میں گہرا کاجل ڈالا تھا۔ ہاں چلو پھر جلدی نکلتے ہیں۔ زارا فوراً تیار ہو گئی اور فرنٹ سیٹ کی طرف بڑھی۔ ارم کو بھی لینا ہے۔ حیا نے اندر بیٹھ کر دروازہ بند کیا اور اگنیشن میں چابی گھمائی۔ ویسے تمہارے سخت سے تایا ارم کو یوں تمہارے ساتھ شاپنگ کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں؟ ارم ان دونوں سے جونیئر تھی، اس کا ڈپارٹمنٹ بھی دوسرا تھا، سو زارا کی اس سے زیادہ ملاقات نہ تھی۔ ان کی سختی صرف اسکارف تک ہے، ویسے بہت اچھے ہیں وہ کار باہر گیٹ پر لے آئی۔ ارم کا گھر حیا کے ہمسائے میں تھا، دونوں گھروں کی درمیانی دیوار میں آنے جانے کا راستہ بھی موجود تھا، لیکن جب بھی ارم کو پک کرنا ہوتا وہ گیٹ پہ ہارن دیا کرتی۔ اب بھی زور کا ہارن دیا تو چند ہی لمحے بعد ارم نکل آئی۔ کاسنی لمبی قمیض اور ٹراؤزر میں ملبوس، ہم رنگ دوپٹہ پھیلا کر سامنے سے لیے ہوئے، چہرے کے گرد میچنگ کاسنی اسکارف لپیٹے، وہ تقریباً بھاگتی ہوئی پچھلی سیٹ کی طرف آئی۔
ہیلو حیا، ہیلو زارا، بے تکلفی سے چہکتے ہوئے اس نے اندر بیٹھ کر دروازہ بند کیا۔ حیا کے ساتھ آؤٹنگ کے پروگرام اسے یوں ہی خوش کیا کرتے تھے۔ کیسی ہو ارم؟ تم سے تو ملاقات ہی نہیں ہو پاتی۔ زارا نے تیچھی ہو کر رخ پیچھے کو کیا۔ آپ کا ڈپارٹمنٹ دور پڑتا ہے نا، تب ہی۔ اور ہاں، حیا بتا رہی تھی آپ لوگوں کا ترکی کا سلیکشن آ گیا ہے۔ میں سلیکٹ نہیں ہوئی، حیا ہو گئی ہے۔ خیر، اس میں کوئی بہتری ہوگی، تم نے نہیں اپلائی کیا؟ ابا اجازت دیتے تب نہ، وہ اداس ہو گئی۔ ویسے پیرنٹس کو اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے، زارا نے کہا۔ حیا نے تادیبی نظروں سے اسے گھورا کہ کہیں پہلے سے احساس کمتری میں مبتلا ارم مزید اداس نہ ہو جائے، مگر زارا گردن موڑے پیچھے دیکھ رہی تھی اور ارم حسب توقع اداس ہو گئی تھی۔ ابا بھی پتہ نہیں کس پر چلے گئے۔ اتنی گرمی میں اسکارف لینا آسان ہوتا ہے کیا؟ اور پھر کل مہندی کے لہنگے کی بھی آدھی آستین نہیں بنانے دی مجھے۔ حیا کی بھی تو آدھی آستین ہے، اتنی اچھی لگتی ہیں، مگر ابا ذرا بھی سلیمان چچا کی طرح نہیں ہے۔ ارم، تمہیں آج کیا لینا ہے؟ میں نے تو جوتے لینے ہیں۔ اس نے کوف چھپاتے ہوئے بات کا رخ بدلا۔ ارم کا ہر وقت کا شکایتی رویہ اسے بے حد برا لگتا تھا۔ چوڑیاں لینی ہیں، مگر لہنگے کے بلاؤز کی فل سلیوز کے ساتھ چوڑیاں اچھی بھی نہیں لگیں گی۔ اور منہ بسورے پھر سے شروع ہو گئی تو حیا نے سر جھٹک کر سی ڈی پلیئر آن کر دیا۔ عاطف اسلم کا گیت بلند آواز سے گونجنے لگا تو ارم کو خاموش ہونا پڑا۔ جینا سپر مارکیٹ پہنچ کر ارم تو چوڑیاں ڈھونڈنے نکل گئی، جبکہ وہ دونوں میٹرو شوز پر آ گئیں۔ یہ گولڈن والا جو تیسرے نمبر پر رکھا ہے، یہ دکھائیں۔ بہت دیر بعد ایک اونچی ہیلز کی نظر میں جچی تھی۔ یہ والا میم۔ سیلز مین نے پورا جوڑا نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ وہ زمین پر پنجوں کے بل بیٹھا تھا، جبکہ حیا اور زارا سامنے کاؤچ پر بیٹھی تھی۔ پہنا دوں میم؟ بہت مؤدب اور شائستہ انداز میں پوچھتے ہوئے سیلز مین نے ہاتھوں میں پکڑا جوتا اس کے پاؤں کے قریب کیا، جو خوبصورت ہیلز میں مقید تھے۔ میرے ہاتھ نہیں ٹوٹے ہوئے، میں خود پہن سکتی ہوں۔ جی شیور، یہ لیجئے۔ سیلز مین نے مسکرا کر جوتا اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے اسے یوں پکڑ رکھا تھا کہ اسے تھامتے ہوئے حیا کی انگلیاں لازماً اس کے ساتھ مس ہوتی۔ سامنے رکھ دو، میں اٹھا لوں گی۔ اس کے سروکھے لہجے پہ سیلز مین نے زیر لب کچھ گنگناتے ہوئے جوتا سامنے رکھ دیا۔ پھر بل کی ادائیگی کے بعد کاؤنٹر پہ کھڑے لڑکے نے بقیہ رقم اس کی طرف بڑھائی تو حیا نے دیکھا چند نوٹوں کے اوپر 5 کا سکہ تھا، اور لڑکے نے سکوں کو کچھ یوں پکڑ رکھا تھا جیسے سیلز مین نے جوتے کو، تاکہ اسے تھامتے وقت لازماً اس کا ہاتھ ٹکرائے۔ شکریہ۔ حیا نے نوٹ کنارے سے پکڑ کر کھینچے، سکہ لڑکے کے ہاتھ میں رہ گیا۔ میم، آپ کا سکہ۔ لڑکے نے فاتحانہ انداز میں سکہ اس کی جانب بڑھایا۔ اب تو لازمی پکڑے گی، اور یہ سامنے رکھے صدقے کے باکس میں ڈال دو۔ وہ بے نیازی سے شاپر تھامے پلٹ گئی۔ زارا نے بے اختیار کہکا لگایا۔ اس لڑکے کی شکل دیکھنے والی تھی حیا۔ دل تو کر رہا تھا اس کی شکل پہ یہ شاپ کے سارے جوتے دے ماروں۔ معلوم نہیں ہمارے مردوں کی ذہنیت کب بدلے گی، یوں گھورتے ہیں جیسے کبھی لڑکی دیکھی نہ ہو۔ وہ تنفر سے ناک سکوڑتی غصے میں بولتی زارا کے ساتھ سیڑھیاں اتر رہی تھی، جب قریب سے آواز آئی، تو اتنا بند سنور کر باہر نہ نکلا کرو بی بی۔ وہ چوک کر آخری سیڑھی پر ٹھہر گئی۔ ایک معمر خاتون تھی، بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی، ناگواری بھری نگاہ اس پہ ڈال کر آہستہ آہستہ اوپر زینے چڑھ رہی تھی۔ ایک تو لوگوں کو راہ چلتے تبلیغ کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، وہ اور بھی بہت کچھ کہتی، مگر زارا اس کو کوہنی سے تھامے وہاں سے لے آئی۔ تب ہی ارم سامنے آتی دکھائی دی۔ اس کا سینے پہ پھیلا دوپٹہ اب سمٹ کر گردن تک آ گیا تھا۔ اس نے کچھ خاص شاپنگ نہیں کی تھی، شاید وہ صرف ان کے ساتھ آؤٹنگ پر آئی تھی۔ میٹرو سے وہ اسکوپ چلی آئیں کہ کچھ ہلکا پھلکا کھا لیں۔ رات کی دعوت تو تایا فرقان کی طرف تھی، جو بیٹے کی شادی کے لیے جمع ہوئے خاندان کے والوں کے لیے دے رہے تھے۔ میرے لیے پائنیپل سلش منگوا لینا، میں ذرا بیکری سے کچھ لے لوں۔ ارم جھٹ باہر کو لپکی۔ حیا نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی جانب کا شیشہ نیچے کیا۔ سرد ہوا کا تھپیڑا تیزی سے اندر آیا، مگر اتنی سردی میں سلش پینے کا اپنا مزہ تھا۔ وہ پارکنگ لاٹ میں موجود تھی اور ٹھنڈی ہوا نے ساری جگہ کو گھیر رکھا تھا۔ مغرب گہری ہو گئی تھی اور ہر طرف اندھیرا تھا۔ ارم خاصی کمپلیکس لگتی ہے نہیں؟ ارم دور ہو گئی تو زارا اس کی طرف گھومی۔ اور تم انہی کمپلیکسز کو ہوا دے رہی تھی؟ وہ الٹا اسی پہ خفا ہوئی۔ تایا فرقان صرف اسکارف کی سختی کرتے ہیں، بس وہ اسی بات پہ خود ترسی کا شکار ہے، اور تم بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ بیچاری نہیں ہے وہ بیچاری، اب اس کو بھی یہی سمجھانا کہ خواہ مخواہ خود ترسی سے نکل آئے۔ ویٹر ہاتھ میں کارڈ پکڑے حیا کی طرف کھلے شیشے سے باہر آ چکا تھا۔ تمہیں یاد ہے زارا، پچھلے سال جب یونیورسٹی والوں نے ہمیں ترکی کے ٹرپ کی آس دلائی تھی اور آخر میں پہنچ کر سارا پروگرام ہی کینسل کر دیا تھا؟ آرڈر لکھوا کر وہ شیشہ اوپر چڑھائے ہوئے یاد کر کے کہنے لگی۔ میں تو اتنی مایوس ہو گئی تھی کہ سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی ترکی جا سکوں گی۔ اس کی آواز میں آس جڑنے کی خوشی در آئی۔
زارا اور وہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں LLB آنر شریعہ اینڈ لاء کے 5ویں سال میں تھی۔ ان کا 7واں سیمسٹر درمیان میں تھا جب یورپی یونین کی اسپانسرڈ اسکالرشپ کا اعلان ہوا، جس کے تحت یورپ اور ایشیا کی یونیورسٹیز کے مابین طلبہ کا تبادلہ ہونا تھا۔ یوں چند ماہ کے لیے یہاں سے کچھ طلبہ یورپ کی یونیورسٹی جائیں گے اور ایک سیمسٹر پڑھ کر واپس آ جائیں گے۔ جب یورپین یونیورسٹیز میں درخواست دینے کی باری آئی تو اسے ترکی کی سبانجی یونیورسٹی کا فارم سب سے آسان لگا، مگر پھر ایک ہسپانوی یونیورسٹی میں بھی ساتھ ہی اپلائی کر دیا اور اب بالآخر سبانجی نے اسے منتخب کر لیا تھا۔ ادھر 7واں سیمسٹر پورا کر کے اسے فروری میں 5 ماہ کے لیے ترکی جانا تھا۔ ابھی دسمبر چل رہا تھا، جہاں اس کے اپنے مضامین شریعہ اینڈ لاء تو نہ تھے کہ ترکی کا قانون پاکستان کے قانون سے مختلف تھا، سو 5 ماہ کے لیے وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی مضمون پڑھ سکتی تھی۔ پھر واپس پاکستان سے آ کر LLB کا 8واں سیمسٹر شروع کرنا تھا۔ کتنا مزہ آیا اگر کوئی رومانٹک سا ہینڈسم سا ہم سفر تمہیں مل جائے، تمہارا سفر کتنا خوبصورت ہو جائے گا۔ ہم سفر کوئی نہیں ملنے والا، کیونکہ پاکستان سے سبانجی صرف ہم 2 لڑکیاں جا رہی ہیں اور پھر ہم ٹہرے آل وومن یونیورسٹی میں پڑھنے والے۔ وہ ختیجہ رانا جو تمہارے ساتھ جا رہی ہے، اس سے کوئی بات ہوئی؟ ویٹر نے شیشہ بجایا تو حیا چوکی، پھر شیشہ نیچے کرنے لگی۔ نہیں، ختیجہ رانا کو تو میں جانتی بھی نہیں ہوں۔ معلوم نہیں کون ہے۔ اس نے سلش کے گلاس پکڑے، زارا کا اسے تھمایا اور ارم کا ڈیش بورڈ پہ رکھا، پھر اپنا گلاس لبوں سے لگایا۔ ٹھنڈا سا سلش اندر تک اتر گیا۔ بے دھیانی میں وہ شیشہ بند کرنا کب بھولی اسے علم نہ ہو سکا۔ دفتن زارا کا موبائل بجا۔ زارا نے سپ لیتے ہوئے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو اماں جی، کیا آواز خراب ہے؟ 1 منٹ۔ زارا کے فون پر غالباً سگنل ٹھیک نہیں آ رہے تھے۔ وہ سلش کا گلاس ہاتھ میں پکڑے دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ حیا اپنے گلاس سے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے زارا کو ونڈ اسکرین کے پار سے دیکھ رہی تھی۔ اب وہ ایک درخت کے ساتھ کھڑی فون پر بات کر رہی تھی۔ ہیلو مائی لیڈی، کوئی ایک دم سے اس کے بہت قریب آ کر بولا۔ وہ ڈر کر اچھلی، ذرا سا جوس کپڑوں پہ چھلک گیا۔ کھلی کھڑکی پر ایک عورت مسکراتے ہوئے جھکی ہوئی تھی، میک اپ سے اٹا چہرہ، چمکتا ہوا آئی شیڈو، بھڑکتی ہوئی سرخی، بالوں کا جوڑا، چمچم کرتے کپڑے۔ وہ عورت نہیں تھی مگر وہ مرد بھی نہیں تھا۔ کیسے ہو جی؟ وہ اس کی کھڑکی پہ پورا جھکا کھڑا تھا، گلاس اس کے ہاتھ میں کانپا۔ بے اختیار اس نے شیشہ اوپر چڑھانا چاہا مگر اس کے ہاتھ درمیان میں تھے۔ ڈرو نہیں باجی جی، میں آپ کی دوست ہوں، ڈالی کہتے ہیں مجھے۔ ہٹو ہٹو جاؤ۔ وہ گھبرا گئی۔ خواجہ سرا کے وجود سے سستے پرفیوم کی تیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ اسے کراہیت سی آئی۔ ذرا بات تو سنو۔ اس نے اپنا چہرہ مزید جھکایا اور اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، حیا نے سلش کا بھرا ہوا گلاس اس کے منہ پر الٹ دیا۔ ٹھنڈی ٹھار برف چہرے پہ پڑی تو وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ اس نے پھرتی سے شیشہ اوپر چڑھا لیا۔ سنو جی، وہ مسکرا کر چہرہ صاف کرتا شیشہ بجانے لگا۔ بند شیشے کے باعث اس کی آواز ہلکی ہو گئی تھی اور اب وہ کوئی گیت گنگنانے لگا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی اور گاڑی وہاں سے نکال لائی۔ بیکری کے داخلی دروازے کے سامنے کار لا کر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہاں درختوں کے ساتھ وہ ڈالی نامی خواجہ سرا ابھی تک کھڑا تھا۔ وہ اس کے پیچھے نہیں آیا تھا اور اب گا بھی نہیں رہا تھا، بس خاموش گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے بے اختیار جھرجھری سی آئی۔ کہاں رہ گئی یہ دونوں؟ اس نے جھنجلا کر ہارن پہ ہاتھ رکھ دیا، پھر گردن موڑ کر دیکھا تو وہ ابھی تک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ارم اور زارا کو ڈراپ کر کے وہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ ڈنر کا وقت ہونے والا تھا۔ اس نے یہ کپڑے ڈنر کی مناسبت سے ہی پہنے تھے مگر جوس چھلکنے سے ذرا سا داغ پڑ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے دوپٹے کا وہ حصہ دھو کر اسے استری کیا۔ اسے رہ رہ کر وہ خواجہ سرا یاد آ رہا تھا۔ اس برادری کے لوگ اکثر پیسے مانگتے تھے مگر ایسی حرکت تو کبھی کسی نے نہیں کی تھی۔ اس خواجہ سرا کی نگاہیں عجیب سے انداز اسے پھر جھرجھری آئی۔ پھر جب اسے اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر وہ باہر آئی اور لابی کا دروازہ کھولا تو پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ چونک گئی۔ دروازے کے ساتھ فرش پر ادکھلے گلابوں کا بکے پڑا تھا۔ وہ جھپکی اور بکے اٹھایا، ساتھ میں ایک بند لفافہ بھی تھا۔ وہ دونوں چیزیں اٹھا کر سیدھی ہوئی اور لفافہ کھولا جس پہ حیا سلیمان لکھا تھا۔ اندر وہی سفید بے سطر چوکور کاغذ تھا۔ اس کے وسط میں اردو میں لکھا ہوا تھا، امید کرتا ہوں آج کا ڈنر اچھا گزرے گا۔ اس نے لفافہ پلٹ کر دیکھا، کہیں بھی کچھ اور نہیں لکھا تھا، بس لفافے پہ گزشتہ روز کی مہر لگی تھی۔ یہ کون تھا اور کیوں اسے پھول بھیج رہا تھا؟ وہ بکے اور خط کمرے میں رکھ کر سارے معاملے پر الجھتی باہر آئی۔ تایا فرقان کے گھر خوب چہل پہل لگی تھی۔ لاؤنج میں سب کزنز بیٹھے تھے۔ ایک طرف خواتین کا گروہ خوش گپیوں میں مصروف تھا،
مرد حضرات یقیناً ڈرائنگ روم میں تھے۔ ان کے خاندان میں کزنز کی بے تکلفی کو بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تایا فرقان چاروں بہن بھائیوں میں سب سے سخت تھے اور ان کی سختی ارم کے اسکارف لینے اور گھر سے باہر لڑکوں سے بات کرنے پر تھی۔ ارم اور باقی کزنز بھی عموماً اپنے کزنز کے سوا باہر کسی لڑکے سے بات نہیں کرتی تھیں۔ حیا اور ارم تو پڑھتی بھی آل ویمن یونیورسٹی میں تھی۔ ہاں، دوسرے چچا اور خود سلیمان صاحب مستقبل میں اپنے بچوں کی شادیاں یقیناً مس گیدرنگ میں کریں گے، یہ سب کو معلوم تھا۔ ان کا خاندان زیادہ بڑا نہ تھا، وہ لوگ 3 بھائی اور 1 بہن تھے۔ تایا فرقان سب سے بڑے تھے اور فرخ اور ارم ان کے بچے تھے۔ فرخ میڈیکل کر چکا تھا اور آج کل پولی کلینک سے ہاؤس جاب کر رہا تھا۔ وہ حیا سے 3 سال بڑا تھا۔ سمی فرخ سے سال بھر چھوٹا تھا اور MBA کے بعد جاب کر رہا تھا۔ ارم حیا سے سال بھر چھوٹی تھی۔ آج کل سب سے بڑے داور کی شادی کی تیاریاں تھیں۔ تایا فرقان کے بعد سلیمان صاحب تھے۔ حیا ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور روہیل ان کا اکلوتا بیٹا۔ روہیل پڑھائی کے سلسلے میں امریکہ میں ہوتا تھا۔ اب ان کے گھر میں سلمان صاحب، فاطمہ بیگم اور حیا بس تینوں یہی تھے۔ پھر ظاہر چچا تھے، ان کی بڑی 2 جڑواں بیٹیاں مہوش اور سہرش تھی۔ پھر بیٹا رضا انجینئر تھا۔ سب سے چھوٹی بیٹی ثنا او لیول کر رہی تھی۔ اس وقت سوائے روہیل کے جو امریکہ میں تھا اور داور بھائی کے جو غالباً ڈرائنگ روم میں تھے، باقی تمام لڑکے لڑکیاں لاؤنج میں موجود تھے۔ لڑکیاں کارپیٹ پہ دائرہ بنا کر بیٹھی تھیں۔ ارم کے ہاتھ میں ڈھولک تھی، اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلک کر کندھے پر آ گیا تھا۔ اگر ابھی تایا فرقان آ جائے تو فوراً اس کو سر پہ لے لیتی۔ وہ سہرش، مہوش اور ثنا کے ہمراہ سر ملا رہی تھی، جبکہ رضا، فرخ اور سمی اوپر کرسیوں پر بیٹھے مذاکراً لڑکیوں کی طرف فکرے اچھال رہے تھے۔ ہیلو ایوری ون۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے چلتی ہوئی ان کے قریب آ کر رکی تو سب کی نگاہیں اس کی جانب اٹھی۔ سفید چہرے کے دونوں اطراف میں گرتے سیدھے سیاہ بال اور بڑی بڑی کاجل سے لبریز آنکھیں۔ وہ تھی ہی اتنی حسین کہ ہر اٹھی نگاہ میں ستائش امڑ آئی۔ حیا کیسی ہو؟ آؤ چلو ان لڑکوں کو ہراتے ہیں۔ آؤ بیٹھو نا۔ بہت سی آوازیں اس سے ٹکرائیں مگر اس نے بے نیازی بھری مسکراہٹ سے شانے اچکائے۔ پہلے میں سائمہ تائی کی کچن میں ہیلپ کروا دوں۔ اس نے ارم کی امی کا نام لیا جن کو اس نے آتے ہوئے اٹھ کر کچن کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ سائمہ تائی نے یقیناً اس کو آتے نہیں دیکھا تھا ورنہ اسے بلوا لیتی۔ ارم سے زیادہ سمجھدار تو بقول ان کے حیا تھی۔ سائمہ تائی کے پیچھے ظاہر چچا کی بیگم عابدہ چچی بھی چلی گئیں۔ اب صوفے پر حیا کی امی فاطمہ بیگم تنہا بیٹھی تھی۔ اماں، میں ذرا سائمہ تائی کے ساتھ ہیلپ کروا دوں؟ ان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے اپنی بات دہرائی۔ انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ مطمئن سی آگے بڑھ گئی۔ راہداری پار کر کے کچن کے دروازے کی سمت بڑھی ہی تھی کہ سائمہ تائی کی تیز آواز سماعت سے ٹکرائی۔ جیسے میں جانتی ہی نہیں ہوں یہ سارے رنگ ڈھنگ کس لیے ہوتے ہیں۔ ایک میرے ہی بیٹے ملے ہیں اس کو پاگل بنانے کے لیے۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے دیوار سے جا لگی۔ یہ سائمہ تائی کس کی بات کر رہی تھی؟ تبھی میں کہوں بھابھی کہ رضا کیوں ہر وقت حیا حیا کرتا ہے؟ وہ عابدہ چچی تھی۔ اپنے نام پہ وہ چوک سی گئی۔ وہ کہہ رہی تھی، پچھلی دفعہ جب ہم سلیمان بھائی کے گھر کھانے پر آئے تھے تو کیسے نکسک سے تیار پھر رہی تھی۔ تب سے رضا میرے پیچھے پڑا ہے کہ حیا کا رشتہ مانگے۔ اس لڑکی کو تو لڑکوں کو متوجہ کرنے کا فن آتا ہے عابدہ۔ کتنی مشکل سے داور کے دل سے اس کا خیال نکالا تھا میں نے اور فرقان نے۔ وہ تو اڑ ہی گیا کہ شادی کرے گا تو صرف حیا سے، مگر جب فرقان نے سختی کی کہ بھلا ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو ہم اپنی بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت بگاڑنی ہے کیا، تب کہیں جا کر وہ مانا۔ مگر اب فروخ کیا کروں اس لڑکے کا؟ یہ ابھی بھی اسی طرح کیل کاٹوں سے لیس ہو کر آ جائے گی اور فروخ پھر اس کے جانے کے بعد ضد پکڑ لے گا۔ اب میری ارم بھی تو ہے، مجال ہے کہ سر سے دوپٹہ لیے بغیر گھر سے باہر نکلے۔ سائمہ تائی فخر سے کہہ رہی تھی اور وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بمشکل دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ اسے لگا اگر اس نے مزید کچھ سنا تو اس کے اعصاب جواب دے جائیں گے۔ بدقت اپنے وجود کو سنبھالتے وہ واپس پلٹ آئی۔ کسی بات پر ہنستے ہوئے فاروق کی نگاہ اس پر پڑی جو راہداری سے چلی آ رہی تھی تو اس کی ہنسی تھم گئی۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ قبول صورت سا فاروق جس کی رنگت ٹف روٹین کے باعث مزید سنبھلا گئی تھی، مگر مسئلہ اس کی واجبی شخصیت یا حیا کی بے پردگی کا نہ تھا۔ اصل بات تو وہ سب جانتے تھے، پھر بھلا اس کے بارے میں رضا یا فاروق نے سوچا بھی کیسے؟ وہ ایک سپاٹ نگاہ فاروق پہ ڈال کر چپ چاپ فاطمہ بیگم کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں اماں، وہ بدقت خود کو نارمل کر پائی۔ فاطمہ مطمئن ہو گئی اور وہ سائمہ تائی کے بارے میں پوچھنے لگی جن کا حیا میری جان کہتے منہ نہ تھکتا تھا، اور تایا فرقان کے لیے تو وہی بڑی بیٹی تھی، لیکن اندر سے ان لوگوں کے ایسے خیالات ہوں گے وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور وہ پھول وہ بھی رضا یا فاروق میں سے ہی کسی نے بھیجے ہوں گے۔
مگر کل رات جب پہلی دفعہ پھول آئے تھے تب تو فروخ نائٹ ڈیوٹی پہ تھا اور رضا تو تھا اسلام آباد میں ہی. مگر ان دونوں میں سے کسی کو اس کے سبانجی کے سلیکشن کے بارے میں کیسے علم ہوا؟ شاید وہ زہرا کو بتا رہی تھی فون پر. تب کھڑکی کے باہر کچھ کھڑکا تھا. وہ جو کوئی بھی تھا یقیناً اس نے کھڑکی کے باہر سے ساری بات سن لی ہوگی اور سن کر ہی وہ خط پھولوں کے ساتھ ادھر رکھا ہوگا. مگر اس پہ تو کورئر کی ایک روز قبل کی مہر تھی. شاید اس نے کوئی جعلی مہر استعمال کی ہو. مگر اتنے جھمیلوں میں فرخ اور رضا جیسے جاب والے مصروف بندے کیوں پڑیں گے بھلا؟ اس کا دل کہتا تھا یہ فرخ ہے نہ رضا بلکہ کوئی اور ہے. خیر جہنم میں جائے وہ جو کوئی بھی ہے. ان دونوں کا دماغ تو میں ابھی ٹھیک کرتی ہوں. وہ تیزی سے اٹھ کر لڑکے لڑکیوں کے گروپ کے پاس چلی آئی. ارم سامنے کھڑے کھڑے اس نے مخصوص بے نیازی سے سینے پہ ہاتھ باندھے ارم کو پکارا تو سب رک کر اسے دیکھنے لگے. کیا تم لوگوں نے سبین پھپھو کو شادی کا کارڈ بھیجا تھا ترکی؟ کنکیوں سے اس نے فروخ اور رضا کے چہروں کو دیکھا تھا. وہ دونوں چوکے تھے اور دونوں ہی کو اس بات کی بات پسند نہیں آئی تھی. جیسے پھپھو کا کارڈ سلیمان چچا کو دیا تھا, انہوں نے بھجوا دیا ہوگا. اور ہاں پھپھو کو ابا نے فون کر دیا تھا. کیا وہ آئیں گی؟ آنا تو چاہیے, آخر قریبی رشتہ ہے, تم سے نہ صحیح ہم سے تو ہے. اس نے قریبی رشتے پر زور دے کر ایک جتاتی نظر سے فروخ اور رضا کو دیکھا. وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے. پھر کھانے کے وقت سائمہ تائی نے سب سے پہلے سے بلایا. حیا میری جان, یہ ارم کسی کام کی نہیں, تم سمجھدار ہو, ٹیبل پہ تم نے خیال رکھنا ہے. جیسے کوئی ڈش آدھی ہو فوراً ظفر کک کو اشارہ کر دینا, ٹھیک؟ شور تائی میں خیال کروں گی. وہ بدقت مسکراتی ہوئی سرو کرنے لگی. چند منٹ بعد سب ڈائننگ ہال میں کھڑے اپنی اپنی پلیٹوں میں کھانا نکال رہے تھے. ڈائننگ ٹیبل کے اطراف سے کرسیاں ہٹا کر ایک دیوار کے ساتھ لگا دی گئی تھی تاکہ سب اپنی مرضی سے کھانا نکال کر ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے کھاتے رہیں. تایا جان آپ نے سلاد نہیں لیا؟ وہ رشین سیلڈ سے بھرا شیشے کا بڑا سا پیالہ اٹھائے تایا فرقان اور سلیمان صاحب کے پاس آئی جو اپنے دھیان میں محو گفتگو تھے. اس کے پکارنے پر چوکے. تھینک یو بیٹا. تایا فرقان مسکرا کر چمچے سے سلاد اپنی پلیٹ میں نکالنے لگے. وہ شلوار کرتے میں مضبوط تھے, کندھوں پہ شال تھی, باروب چہرے پہ مونچھیں. سلمان صاحب ان کے برعکس کلین شیو ڈنر سوٹ میں ملبوس خاصی سمارٹ اور ہینڈسم لگ رہے تھے. دونوں کی سوچ بھی اپنے حلیوں کی مانند تھی. ابا آپ بھی لینا. سلیمان تم نے سبین کو کارڈ پوسٹ کیا تھا؟ تایا کو اچانک شاید اس کی شکل دیکھ کر یاد آیا. سلیمان صاحب کا چمچے میں سلاد بھرتا ہاتھ ذرا سست ہوا اور چہرے پہ کڑواہٹ پھیل گئی. بہت آہستہ آہستہ انہوں نے سلاد سے بھرا چمچہ اپنی پلیٹ میں پلٹا کر دیا تھا. ان کے لہجے میں ایک عجیب کاٹ تھی جو حیا کے لیے نئی تھی. ابا سبین پھپھو شادی پہ آئیں گی؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی. کل مہندی ہے, آنا ہوتا تو اب تک آ گئی ہوتی. 30 سالوں میں جو عورت صرف چند دفعہ ملنے آئی ہو وہ اب بھی نہ آئے تو بہتر ہے. حیا تو کیا فرقان تایا بھی دنگ رہ گئے. سلیمان کیا ہوا ہے؟ تھینک یو بیٹا. جواب دینے کے بجائے سلیمان صاحب نے اسے مخاطب کیا تو اب تم جاؤ کا اشارہ سمجھ کر سر جھکا کر وہاں سے چلی آئی. بہت آہستہ سے سلاد کا پیالہ میز پر رکھا اور اپنی آدھی بھری پلیٹ اٹھائی. مگر اب کچھ بھی کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا. یہ ابا کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ پھپھو کے بارے میں ایسے گفتگو کیوں کر رہے تھے؟ پھر وہ رہ نہیں سکی, اپنی پلیٹ لیے اس ستون کے پیچھے آ کھڑی ہوئی جس کی دوسری طرف تایا اور ابا کھڑے تھے, بظاہر اپنی پلیٹ پر سر جھکائے. اس کے کان انہی کی طرف لگے تھے. حیا کے لیے عمیر لغاری نے اپنے بیٹے کا پرپوزل دیا ہے. سلیمان صاحب اپنے دوست اور اپنی کمپنی کے شیئر ہولڈر کا نام لے کر کہہ رہے تھے اور اس کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ لرز گئی. دل سہم اٹھا. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تایا فرقان ششدر رہ گئے تھے. بھائی اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ولید اچھا لڑکا ہے, کل مہندی پہ آئے گا تو آپ کو اس سے ملواؤں گا. سوچ رہا ہوں حیا سے پوچھ کر ہاں کر دوں. مگر سلیمان یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ تم حیا کی شادی یوں کیسے کر سکتے ہو؟ باپ ہوں اس کا, کر سکتا ہوں. فاطمہ بھی راضی ہے اور مجھے یقین ہے حیا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اور جہان کا کیا ہوگا؟ کون جہان؟ سلمان صاحب یکسر انجان بن گئے. تمہارا بھانجا سبین کا بیٹا جہان, جس سے تم نے حیا کا نکاح کیا تھا. تم کیسے بھول سکتے ہو؟ جواباً سلیمان صاحب نے ناگواری سے سر جھٹکا. وہ 21 سال پرانی بات ہے اور اب حیا 22 سال کی ہو چکی ہے. بے وقوفی کی تھی میں نے سبین پر اعتبار کر کے کہ اپنی بچی کا نکاح اس کے بیٹے سے کروا دیا تھا. کیا ان 21 برسوں میں کبھی سبین نے مڑ کر پوچھا کہ اس نکاح کا کیا بنا, کیا بنے گا؟ زیادہ سے زیادہ 6 ماہ میں ایک فون کر لیتی ہے اور 3 منٹ بات کر کے بند کر دیتی ہے. آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ لوگ اس رشتے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں؟ مگر سبین تو سکندر کی وجہ سے, تم جانتے ہو وہ الٹے دماغ کا شخص. میں کیسے مان لوں کہ صرف اپنے مغرور اور بد دماغ شوہر کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کا نکاح بھول سکتی ہے؟ اتنے برس بیت گئے.
اس نے کبھی رشتے یا شادی کی بات منہ سے نہیں نکالی۔ میں اس سے کیا امید رکھوں؟ مگر جہان تو اچھا لڑکا ہے، تم اس سے ملے تو تھے، پچھلے سال تم استنبول گئے تھے۔ جی، جہان سکندر، اچھا لڑکا، مائی فوٹ۔ انہوں نے تلخی سے سر جھٹکا۔ اس کے تو مزاج ہی نہیں ملتے، وہ ترکی میں پیدا ہوا ہے، اس نے کبھی پاکستان کی شکل نہیں دیکھی، نہ اسے اردو آتی ہے نہ پنجابی۔ کبھی ان تمام برسوں میں اسے اپنے کسی ماموں کا حال پوچھا، کبھی فون کیا؟ میں یہ سب بھول جاتا، مگر جب پچھلے سال استنبول گیا تو آپ یقین کریں گے بھائی کہ میں 18 روز وہاں رہا۔ میں روز سبین کے گھر جاتا تھا۔ سکندر تو ملا ہی نہیں، اور جہان آخری روز مجھ سے ملا، اور وہ بھی 15 منٹ کے لیے بس۔ وہ بھی جب اس کی ماں نے میرا نام بتایا تو کافی دیر بعد اسے یاد آیا کہ میں اس کے دور پار کا ماموں ہوتا ہوں۔ پھر جانتے ہیں وہ مجھ سے کیا پوچھنے لگا؟ کیا پاکستان میں روز بم دھماکے ہوتے ہیں؟ کیا وہاں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے؟ پھر اس کا فون آیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ میں کبھی حیا کے لیے کورٹ سے خلا لینے کے متعلق نہ سوچتا اگر میں ایک روز ایک ترک لڑکی کو جہان کو گھر ڈراپ کرتے نہ دیکھ لیتا۔ جب میں فلائٹ پکڑنے سے قبل سبین کو خدا حافظ کہنے گیا، اس لڑکی کے ساتھ اس کی بے تکلفی، اللہ مان، وہ سکندر شاہ کا بیٹا ہے اور اپنے باپ کا ہی پرتو ہے۔ میں سمجھا تھا کہ اگر احمد شاہ جیسے عظیم انسان کا بیٹا ہو کر سکندر اس کے برعکس نکلا تو ویسے ہی جہان بھی اپنے باپ کے برعکس نکلے گا اور ایک اچھا انسان ہوگا، مگر نہیں، وہ اسی مغرور آدمی کا مغرور بیٹا ہے۔ حیا کون ہے؟ اس کا ان سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات نہ جہان کو یاد تھی نہ سبین کو۔ سبین تو یہ ذکر ہی نہیں کرتی۔ اب میں اپنی بیٹی کو زبردستی ان کے گھر بھیج دوں کیا؟ خیر، کل ولید سے ملواؤں گا آپ کو۔ اب جو بھی رشتہ اچھا لگا میں حیا کی ادھر شادی کر دوں گا۔ اور اب اس میں مزید سننے کی تاب نہیں تھی۔ وہ سفید چہرہ لیے بوجھل قدموں سے چلتی ان سے دور ہٹ گئی۔